اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت سے متعلق۔ اس میں ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے متعلق اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی ایک مسلمان کے لیے دعا مانگنا کتنا ضروری ہے۔ عموماً دعا مانگنے کے طریقہ کار کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی۔ آج ہم وہ بات بھی کریں گے کہ دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے کون کون سی شرائط ہیں۔ کیا ہر دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا دعا جو نہیں قبول ہو پاتی اس دعا کا کیا بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزانہ کے اعتبار سے کون سے ایسے اوقات خاص اور اہم ہیں جن اوقات کے اندر دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ میں بہت مشہور ہوں مفتی سید عاشق حسین صاحب کا، آپ چیئرمین ہیں کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ کے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، آپ رہنما ہیں شیعہ علماء کونسل کے۔ قاسمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ میں سر سب سے پہلے مجھ سے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ دعا بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں پکارنے کے۔ میں چاہوں گا کہ جب ہم ضرورت ہمیں کچھ ہو، ہمارے کچھ مسائل ہوں، حاجات ہوں، تب ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا عمومی حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ یعنی کہ یہ رمضان کے اندر جو دعا کا مانگنا ہے، یہ چونکہ ہم سب کے سب محتاج ہیں، عمومی حالات ہوں یا غیر معمولی حالات ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ نے ہمیں محتاج قرار دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ہمیں دعا کب مانگنی ہے، ضرورت کے درجے میں یا ہر وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلاۃ، ارسلان صاحب ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کا، آپ کے سارے سٹاف کا، آپ کے آنر کا شکر گزار ہوں کہ ٹی وی کی سکرین پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں کے گھر گھر پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی سکرین پہ دینی پروگرامات کو سننے والوں کو دین و دنیا کی عزتیں، رحمتیں، رفعتیں اور عنایتیں رب دو جہاں عطا فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ دعا کی بات ناظرین دعا سے شروع ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا وہ عمل ہے جو ساری کائنات کے ہارے ہوئے انسان کو، سارے اسباب سے نا امید انسان کو، تمام رشتوں سے، تمام اسباب و علل سے مایوس انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، بلکہ آگے بڑھ اس کا دامن تھامتی ہے کہ تو سارے جہان سے مایوس ہوا ہے مگر ایک ذات وہ ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کی طرح اب بھی تیرے لیے کھلا ہے۔ اور آواز آ رہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ارسلان صاحب اگر ہم دعا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو دعا کی تاریخ ناظرین اتنی ہی پرانی ہے جتنی میری اور آپ کی اور حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سیدنا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے 360 سال گزر گئے اور اپنے ساتھی کے بچھڑنے پر، انہیں تلاش کرنے پر، گریہ و زاری کرنے پر کوئی صورت نہ بنی، تو پھر آپ نے دعا کو اختیار کیا، اور گویا کائنات کے انسان اول ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے دعا کو اختیار کر کے قیامت تک آنے والی ذریت آدم کو یہ بتا دیا کہ میری طرح جب تمہارے لیے کوئی سہارا، آسرا، کوئی امید نہ رہے تو پھر دعا کو تھام لینا، دعا تمہاری ہر مشکل میں تمہارا دست و بازو بن جائے گی۔ دعا اجڑے دلوں کو اطمینان دیتی ہے، دعا مایوس زدہ انسان کو امید کی روشنی بن کر اس کا دامن تھام لیتی ہے۔
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے ناظرین جو دعا مانگی، رب کا قرآن ان لفظوں کو قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب اس طرح نقل کرتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعائے آدم ہے اور یہ کائنات میں مانگی گئی پہلی دعا ہے. ارسلان صاحب یہ سب سے پہلے دعا جو مانگی گئی ہے یہ دعا ہے. مگر ایک ناظرین میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا ارسلان صاحب اور قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کے توسط سے کہ ترجمہ یہاں مختلف ہو جاتا ہے. یہ ترجمہ اگر ہم بابا آدم کا کریں گے تو پھر ہم ظالم کا ترجمہ ظالم نہیں کریں گے. پھر اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی طرح شاک نے کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب میں ارسلان صاحب، آپ، ہم، قاسمی صاحب اور میرے ناظرین جب یہ لفظ اپنی طرف منسوب کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اے اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہمارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کی انپٹ بھی اس میں لینا چاہوں گا. قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب گزارش یہ ہے کہ پچھلے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ انبیاء کے پاس لوگ جایا کرتے تھے اور وہ دعا مانگا کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ہر فرد دعا مانگ سکتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ظاہر سی بات ہے بذات خود ہدایات بھی دیں اور دعا مانگ کے سکھایا بھی اور دعاؤں کا طریقہ کار بھی بتایا. میں چاہوں گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر جو دعا سے متعلق ہدایات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محترم ارسلان صاحب سچ نیوز کا شکریہ. جیسا کہ مفتی عاشق صاحب مفصل گفتگو فرما رہے تھے دعا کے حوالے سے، گزارش یہ ہے کہ دعا اس طاقت کا نام ہے، اس ہتھیار کا نام ہے کہ جو آپ کے پاس اگر دنیا کی تمام طاقتیں ہیں، اختیارات ہیں اور اپنے اہداف کا حصول ممکن نہیں، تو دعا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے، وہ پوری کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، ڈاکٹر آپ کے پاس ہیں، دوائیں آپ کے پاس ہیں، تمام ٹریٹمنٹس آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس دعا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ صحت جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اطمینان جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہوتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے باد صبا مجھے مایوس نہ کر، دعاؤں کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دعا اس طاقت کا نام ہے، اس ہتھیار کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی تقدیر بھی بدل لیتے ہیں. اگر آپ کسی پامفت کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ آپ کی قسمت میں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا وہ آپ کی قسمت میں نہیں، لیکن دعا کے ذریعے سے آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں بھی بدل سکتے ہیں. جس طرح آپ نے سوال کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی دعائیں امت کے لیے تاریخ میں بھری پڑی ہیں. آپ تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں، رسول کائنات مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب ائمہ علیہ السلام نے تمام اپنے چاہنے والوں کو دعا کے لیے کہا. جیسے دعائے توسل کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے، دعائے کمیل کا ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں اور دیگر دعائیں. ہمیں اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. اور اس میں بالخصوص جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے حبیب پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں، جب کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اللہ رب العزت انسان کی پکار کو سنتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میرے جیسے عام آدمی کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سنتے ہیں. جب میں اس یقین کے ساتھ دعا کروں گا کہ میں جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے سن رہا ہے اور وہ مجھے عطا کرے گا، تو قبلہ مفتی صاحب یقیناً اللہ رب العزت کی شان جو ہے وہ انسان کو پھر واپس نہیں کرتی، وہ پھر عطا کر کے ہی جو واپس کرتی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، پھر دعا کی اہمیت اور قبولیت کے اوپر ہم بات کریں. میرے ساتھ رہیں. Allah
ناظرین، آج ہم دعا کی اہمیت اور قبولیت کے اوپر بات کریں۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے تو جلدی سے یہ بتا دیں کہ دعا ہر کسی کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ مختصر چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات میں چاہوں گا کہ آپ وہ دیں، پھر ہم بات کو اس کے فضائل کے اعتبار سے آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہر کسی کو ہر وقت مانگنی چاہیے، اپنی ہر ضرورت اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے، جیسے اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب محتاج ہو۔ بالکل، دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے بھی اور عمل میں خیر و برکت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ 24 گھنٹوں میں مخصوص کوئی وقت کے رکھا جائے، اس میں دعا مانگی جائے، یا ہر وقت جب آپ چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے لیے ہر وقت دروازہ ناظرین کھلا ہے، مگر آج آپ رمضان سے گزر رہے ہیں، ان لمحات میں وہ لمحے جن لمحوں میں اللہ دعا اپنے بندے کی رد نہیں کرتا، وہ وقت افطار بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وقت افطار، جب آپ اپنے افطاری کا سامان ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رب روزہ رکھا تو تیرے لیے، بھوکا رہا تیرے لیے، پیاسا رہا تیرے لیے، ہر حرام سے بچتا رہا تیرے لیے، سچ اختیار کیا تیرے لیے، جھوٹ سے پرہیز کی تیرے لیے، اب تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ تو میرے رب کی رحمت مسکرا کر کہتی ہے، بندے تو نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے، اب مانگ میں تمہیں کیا دوں، سبحان اللہ۔ مانگ تمہیں کیا دوں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افطار سے کہ قبل وقت کا مانگی وقت ہوئی جو دعا ہے رد وہ نہیں ہوتی۔ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی سنا ہے دعا قبول ہوتی ہے؟ لا شک ولا ریب، فرض نماز کے بعد بالاتفاق امت اتباع رسول ہے دعا مانگنا، اور اسی لیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ مگر اس میں ایک جملہ ناظرین میں ارسلان صاحب کے توسط سے آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، دعا کے اختتام میں آتا ہے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین اتنا محبوب جملہ ہے میرے رب کو کہ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، چونکہ عنوان دعا کا ہے، پاس سے رسول گزرے علیہ السلام، تو اس نے اپنی دعا کو مختصر کیا اور جلدی سے کہا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے رسول کے 2 قدم آگے جا چکے تھے، حدیث میں آتا ہے حضور واپس پلٹے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر نبی پاک مسکرائے، پھر آپ کریم آگے چلے، پھر واپس پلٹ آئے، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ وہ اٹھا اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس نے آپ کو خوش کر دیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا جب تم دعا مانگ رہا تھا اور آخر میں تو نے جب میرے رب سے کہا نا یا ارحم الراحمین، تو میرے رب کی رحمت نے 3 بار تمہیں مسکرا کر دیکھا، سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنے رب کی اتباع میں مسکراتے چہرے کے ساتھ تمہیں دیکھا ہے کہ یہ میں کتنا وہ چہرہ ہے یہاں پر قرآن جس سے پاک میرا کی آیت پیش کرتا ہوں، رب مسکرا رہا ہے، اس جس کو کا دیکھ کر۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک۔ یہ اللہ رب العزت سورہ مومن کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 60 ہے اس کی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جب دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو اس کو مانگنے کے کچھ آداب بھی ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ وہ ذرا سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ دعا یکسو ہو کر مانگی جائے، تمام توجہات سے ہٹ کر صرف توجہ من جانب اللہ رکھ کر دعا مانگی جائے۔ اس میں 2 واقعہ کرنا چاہوں گا، ایک پیغمبر کا اور ایک بر صغیر کے ایک حاکم کا۔ ارسلان فاروق صاحب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی امتی نے کہا کہ یا موسیٰ آج جب طور پہ جائے نا تو اپنے رب سے پوچھنا وہ مجھ سے ناراض ہے، میں عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں قاسمی صاحب، تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، آج موسیٰ میرے رب سے میرے بارے میں پوچھ کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب ناظرین اللہ سے عرض کی، یار وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا میں بڑے عرصے سے تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری دعا کو قبول نہیں کرتا، کوئی ناراضگی ہے؟ تو جواب آیا، موسیٰ اسے کہیے کہ اس کے لفظ تو میری بارگاہ میں ہوتے ہیں، دل اس کی بکریاں آنک رہا ہوتا ہے۔ اللہ، وہ اپنے قول اور دل کی کیفیت کو ایک کر کے دعا مانگے، اس کے لفظ ختم بعد میں ہوں گے، میری عطا پہلے ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ محمود غزنوی کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ایک نابینے آدمی کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا اور بڑا رو رو کے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں حاجت ہے۔ کہا کب سے دعا کر رہے ہو؟ کہا بڑے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، کعبے میں بھی آ کر میرا رب میری دعائیں نہیں سن رہا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں ذرا فلاں کام میں، میں نماز پڑھ کر کے آؤں
تو اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی میں تیری گردن اڑا دوں گا. حجاج بن یوسف کے متعلق آتا ہے یہ. اور میں نے محمود غزنوی کے حوالے سے پڑھا. اچھا محمود اچھا غزنوی اب ہوا کیا ناظرین کے اس نے اتنی رو رو کے دعا مانگی, اس نے کہا یا اللہ تو نظر دیتا ہے نہ دے, میری جان بچا دے, میری جان بچا لے, یہ بادشاہ میری گردن اڑا دے گا. تو ناظرین اس قدر رو کر سے دعا مانگی کہ محمود غزنوی جب واپس آیا تو کہنے لگا جی اللہ کی قسم آپ اتنے حسین ہیں, آپ نے ڈرامہ کرتا ہے, تو نابینا تھا. اس نے کہا نہیں, میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری کھوئی ہوئی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی ہے. تو میری دعا ہے اس جملے پر جس طرح اللہ نے اس کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لوٹائی تھی, آپ بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور بھی سارے کہتے ہیں. حاجی جاوید اقبال قادری صاحب ہمارے محسنین سے ہیں, بینائی کا معاملہ ہے, وہ بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں. اللہ سب کی کمزور بینائیوں کو روشنائیوں میں تبدیل فرمائے. میں قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا, اور چونکہ ہم دعا کے ظاہر آداب کے اوپر مفتی صاحب نے کچھ روشنی ڈالی, کچھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. جیسے لب کشائی ہے, صرف اظہار کر دیا, دل سے جو ہے وہ دل جڑا ہوا ساتھ نہیں ہے لیکن اظہار زبان سے کر رہے ہیں, تو کیا اللہ رب العزت تو وہ دعا اس کو بھی سن رہے ہیں, اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کی بھی دعا جو ہے پہنچ رہی ہے, لیکن قبولیت کے جو معاملہ ہے وہ پھر اللہ کے دربار کا معاملہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس میں مزید روشنی ڈالیے گا کہ دعا کے آداب اور کیا ہونے چاہیے. جس طرح بہت ہی مفصل انداز میں گفتگو کی محترم علامہ مفتی عاشق صاحب نے کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف پکار اور دعا کے لیے نکل رہے ہیں, اگر وہ الفاظ آپ کے دل سے نکل رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ قریب ہوں گے. آج کل جب ہم رمضان المبارک میں برکات اور فیوز صیام مبارک حاصل کر رہے ہیں, رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں, ہم سب قرب الہی حاصل کر رہے ہیں. جو شخص بھی قرب الہی حاصل کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اور دل سے دعا مانگتا ہے, یقیناً وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس دعا کے حوالے سے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں. مثلاً اگر آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں, اس دعا کی پوزیشن حالت صورتحال کچھ اور ہے. اگر آپ کے والدین آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں, اس دعا کی اہمیت, اس کی قبولیت یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور پھر جب آپ دعا مانگتے ہیں, اس دعا میں آپ وسیلہ رکھتے ہیں. جیسے آپ کسی مشکل میں ہیں, آپ کہتے ہیں یا بار الہ تجھے مشکل کشا کا واسطہ ہے, میری یہ مشکل آسان فرما, تو آپ کی وہ مشکل یقیناً آسانی کی طرف جاتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ بے اولاد ہیں, وہ جناب حضرت علی اصغر کا صدقہ دعا مانگتے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے جو بیمار ہیں, یعنی وسیلہ دے کر دعا کرنی جو بیمار چاہیے, ہوتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں یا بار اللہ تجھے امام سجاد کی بیماری کا واسطہ ہے, مجھے یا فلاں کو صحت دے, تو یقیناً اس کی جو دعا ہے اس کی قبولیت بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. یہی فلسفہ ہے دعا کا. اللہ تعالیٰ نے کہا پکاریں. جب آپ دل سے کچھ مانگتے ہیں تو خداوند متعال تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں سو بلا شبہ میں قریب ہوں, دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرے سو وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ نیک راہ پر رہیں. اچھا, میں مفتی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود دعا کی تاکید فرمائی, اور یہ بھی فرمایا کہ جو دعا نہیں مانگتا, جو اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ عز و جل اس پر غصہ ہو جاتے ہیں. دعا ایک عین عبادت ہے. اس دعا کو کہ جو پوری عبادت کا مغز ہے, میں چاہوں گا اس کی اہمیت جو ہے وہ ناظرین کے لیے ذرا اس کو روشن ڈالیے گا. ارسلان صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی دعا کی اہمیت. دعا بظاہر کوئی جسم نہیں رکھتی مگر اثر رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. دعا کوئی رنگ نہیں رکھتی مگر ساری کائنات کے رنگوں کو تبدیل کرنے کا اثر رکھتی ہے. نکلتی ہے جو دعا دل سے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ جو برق رفتار کوئی شے ہے نا جی, تو وہ دعا ہے. ادھر آپ کے لبوں سے نکلتی ہے, ادھر کروڑوں اربوں میلوں کی مسافت کو طے کرتے ہوئے آپ کے لبوں کو بند ہونے سے پہلے دہلیز خدا پہ جا کر دستک دے رہی ہوتی ہے.
رب کائنات نے یوں تو مفتی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، ایک اور نقطہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. جی بلا آپ شک نے دعا کی، شارک تو آپ کے بالکل قریب ہے، شارک سے بھی زیادہ مینس کہ اللہ آپ کے درمیان ہے من اور آپ کو حبل سن رہا ہے. الورید، اللہ نے کہا من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. ناظرین اللہ نے یوں تو یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے، اس کے باوجود ارسلان صاحب نے 2 مرتبہ آپ کو سورہ بقرہ کی اس آیت کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے متوجہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. یہ دعائے سورہ بقرہ کی طرف ارسلان صاحب متوجہ کر رہے تھے. محبوب تجھ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو انہیں کہیے ان ربی قریب و مجیب، تمہارا رب میرا رب بہت قریب ہے. اب اس قرب کا ہم پیمانہ ڈھونڈنے نکلیں تو قرآن ہی کہتا ہے من حبل الورید، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے. تو ناظرین اس آیت میں اللہ نے اپنے قریب ہونے کی، اپنے وجود کی جو دلیل ٹھہرائی ہے نا ارسلان صاحب، وہ دعا ٹھہرائی. بالکل ٹھیک. فرمایا محبوب میرے بندوں کو کہو اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ میں قبول بھی کرتا ہوں. اور پھر یہ افضل عبادت ہے، مومن کا ہتھیار کہا گیا دعا کو. اور ارسلان صاحب میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتاؤں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو جی بڑے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اس پہ میں آتا ہوں، ہماری اس دعا پہ بات قبول کرتے ہیں. میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب سے جانیں گے ایک کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیا یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کیا ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ان مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج دعا کی اہمیت اور قبولیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یعنی اللہ رب العزت سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور عطا کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی روشنی کے اندر یہ بیان فرمائیے گا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیا ایسا سوچنا سمجھنا یہ بھی غلط نہیں ہے؟ یہ گناہ کے درجے میں نہیں آتی بات؟ جبکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں کہ دعا حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. خود میں ان ربی لسمیع الدعا خود کہا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دعا مانگنا چاہیے، اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یا بار اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، جیسے یہ حدیث میں نے پڑھی جس کو دعا مانگنے کا توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دعا مانگنے کی. تو جو لوگ دعا مانگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. کچھ دعائیں آپ ایسی مانگتے ہیں جو آپ کے خیال میں، آپ کے نزدیک آپ کے لیے بہتر ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ موم بتی یا لالٹین کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ماں اسے روکتی ہے، اسے بچاتی ہے، کیونکہ اس کی ماں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ لالٹین یا موم بتی یا یہ جو آگ جسے وہ پکڑنا چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اسے بچاتی ہے. خداوند متعال بھی جب ہم کچھ دعا مانگتے ہیں تو وہ یقیناً یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، تو وہ دعا فوری قبول ہوتی ہے. وہ دعائیں جو ہماری رد کر دی جاتی ہیں، جو اسی وقت وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ دعا آپ کی زندگی کے کسی اور حصے میں وہ قبول ہونی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یا پھر
وہ دعا جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کچھ چیز آپ نے مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کے زندگی کے کس حصے میں آپ کو ملنی چاہیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ دعا کی قبولیت آپ کی اگلی نسل میں ہو، آپ نے جو دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نسل میں وہ آپ کو عطا کرے۔ اسی طریقے سے اگر وہ دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو وہ دعائیں آپ کی خداوند پروردگار کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ جب روز محشر جاتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کمی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے میں، ان دعاؤں کے وسیلے سے، ان دعاؤں کے تفعیل سے وہ آپ کی کمیاں اور کوتاہیاں درگزر فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر قاسمی صاحب ایک حدیث بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب حیا اور کرم فرمانے والا ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے سبحان اللہ، کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ضرور کرتا ہے، یہ بلکہ سنن ابی داؤد کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ جس طرح سے دعا کے متعلق آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ اور ایک اور پہلو ہے جو دعا سے متعلق ہے، دعا کی قبولیت سے متعلق ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ تو یہ جو معاشرے کے اندر رزق حلال کی جانب ترغیب دینے کی بات کی گئی ہے اور اس کو دعا کی قبولیت سے جوڑا گیا ہے، یعنی کہ اگر ہم گناہوں سے بچتے رہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ کیا گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اپنے بندے کی سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، جی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ جی، اللہ رب العالمین ہونے کے ناطے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الخلق و عیال اللہ، جی، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے تو پھر وہ اپنے کنبے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہ میرے اللہ نے مجھے کہا کہ میرے محبوب اپنی امت کو اور میرے بندوں کو بتا دو کہ وہ میرے ہاں جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، اور میرے در سے بھی اگر وہ خالی ہاتھ چلے جائیں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، نہ میری شان کو گوارا ہے۔ آنے والا خالی ہاتھ آتا ہے مگر لوٹتا خالی ہاتھ نہیں، جیسا کہ قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں اور کہتوں کو سنتے ہیں کہ آج میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو مل جاتا، یعنی آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ نے محاورتاً یہ جملہ کہا کہ آج میں اللہ سے کچھ اور بھی مانگتا تو مل جاتا، جو آپ نے مانگا قبلہ قاسمی صاحب سے فرما رہے تھے وہ آپ کی فیور میں تھا، میرے رب نے فوراً عطا کر دیا۔ دوسرا جملہ آپ کہتے ہیں کہ آج تو اللہ نے بن مانگے عطا کر دیا، وہ بن مانگے عطا نہیں ہوتا، وہ آپ کی مانگ مؤخر ہوتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، وہ آپ کی مانگ مؤخر ہوتی ہے وقت کے لیے، جیسے کہ آپ کا پرائمری پڑھتا ہوا بچہ ہے یا نرسری میں، تو وہ نرسری والا کہتا ہے سائیکل لے دیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سائیکل سنبھالنے کے قابل نہیں، حالانکہ آپ کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہے، مگر آپ سے کہتے ہیں بیٹے جب آپ 5ویں میں جائیں گے تو پھر آپ کو سائیکل لے دیں گے۔ جب 5ویں میں آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بائک لے دیں، تو کاریں کوٹھی ہونے کے باوجود آپ اس بچے کو بائک نہیں دیتے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے کی خیر چاہتے ہوئے اس کی مانگ اس وقت پوری نہیں کرتے مگر مؤخر کرتے ہیں کہ بیٹے جب تم کالج جاؤ گے تو تمہیں کار بھی دی جائے گی، بائک بھی دی جائے گی، تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے رسول نے فرمایا جن دعاؤں کا رزلٹ تمہیں دنیا میں نہیں نہ ملتا، اسلام صاحب، تو قیامت کے دن جب رب تعالیٰ ان کا ڈھیر، جب گناہ عطا کرے گا کم تو اور پھر بالکل جب ٹھیک ہے۔ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو فرشتے اس کو پکڑیں گے، چلو لے چلو اس کو جہنم میں، تو رب کی رحمت مسکرا کر کہے گی نہیں اس کا کچھ خزانہ میرے پاس بھی ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ وہ کون سا خزانہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میری یہ چادر رحمت اٹھاؤ نا۔ جب چادر رحمت ناظرین اٹھے گی نا تو انبار نیکیوں کے فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کون سی نیکیاں جو ہم سے بھی پوشیدہ رہیں؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تنہائی میں جب مجھ سے دعائیں مانگتا تھا وہ اس کی دعاؤں کا جو ثمر دنیا میں نہیں ملا میں نے آج کے لیے رکھا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا ارسلان صاحب، ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب وہ اپنا دعاؤں کا اثر انبار کی صورت میں دیکھے گا پھر مسکرا کر کہے گا یا اللہ کاش تو دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا۔ یہاں کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی اور وہاں کہے گا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج سب کچھ مل جاتا۔ تو ناظرین
میرا رب کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ ضرور اس میں. دعا قبول اور کرتا اس ہے. میں پھر احتیاط یہ ہے کہ قبلہ قاسم علی قاسم صاحب کہ ہمیں رزق حلال کو یقینی بنانا ہے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، تاکہ ہماری دعائیں تمام کی تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. ایک اور جگہ فرمایا تم میں جب کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے. اب یہ ایک طریقہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ اس طرح سے دعا مانگنی ہے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، عمومی طور پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا. میں چاہوں گا کہ اس اہتمام کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دلائیں. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. مفتی صاحب نے جیسے مفصل گفتگو فرمائی کہ فلسفہ دعا جو ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے. وہ تڑپ جتنی شدت اختیار کرتی ہے آپ اتنی زیادہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ جو آپ کی کوشش ہوتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں رضائے الہی شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کسی بھی کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تڑپ ہے، کوشش ہے، اسٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اور ساتھ آپ دعا کرتے ہیں یا بار اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یہ میرا مشن، یہ مقصد پورا ہو جائے، تو آپ کے اس کام میں رضائے الہی شامل ہو جاتی ہے. جب وہ رضائے الہی شامل ہوگی تو آپ جس طاقت سے وہ کام اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ طاقت آپ کی بہت زیادہ گنا زیادہ ہو جائے گی. اور اس میں آپ جب دعا کرتے ہیں تو مفتی صاحب تائید فرمائیں گے کہ آپ جب نماز شب پڑھتے ہیں حکم ہے اس میں 40 مومنین مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں. جب آپ دیگر 40 کی مغفرت کے لیے یا ان کی صحت کے لیے دیگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. پروگرام کے آخری لمحات ہیں، چونکہ ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور رمضان المبارک بھی ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے پرٹیکولرلی کیا کہا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بہتر رات. جو ان سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب. بے شک. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ رمضان میں دعا مانگنے والے کی آمین کہیں. اب جو رمضان میں مفتی صاحب دعا مانگے گا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے. بڑی معروف دعا پیغمبر علیہ السلام کی. میں اس میں آگے ایک جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادتیں چھوڑو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو. میں ناظرین اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑی جامع اور وہ متفقہ علیہ حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ آپ نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ حیران ہو کر کہ یا رسول اللہ یہ جملہ قاسمی صاحب دعا کی قبولیت کے لیے کہا جاتا ہے، دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے، سننے والا آمین کہتا ہے، تو آقا کون دعا مانگ رہا تھا جس کے لیے آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ جبرائیل دعا مانگ رہا تھا اور میں محمد اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہہ رہا تھا. یا رسول اللہ جبرائیل نے آج کیا دعا مانگی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے کہا کہ بد نصیب ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے رب کو راضی نہ کر پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے، اور ہلاک ہوا وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ پائے. پہلا رمضان کا مہینہ، دوسرا بوڑھے ماں باپ اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، اور تیسرا جس کے سامنے میرا نام آئے. ناظرین آپ بھی پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور اس نیت سے پڑھیے کہ یا رب یہ میدان قیامت کے لیے ہماری امانت سنبھال لینا، اپنے محبوب کو عطا کرنا تاکہ یہ درود وسیلہ شفاعت بن جائے. آمین آمین. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی پاک کا قرض ہے آپ پر، اور یہ جملہ کہنا فرض ہے آپ پر. بالکل ایسے. یہ مفتی صاحب اس میں ایک اور اہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے پاس وقت ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کہ جو اہم نقطہ، چونکہ ہم نے تمام پہلو ڈسکس کر لیے،
ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جب دعا مانگے گا تو وہ دعا بھی قبول ہوگی. وہ دعا بھی میرے قبول سامنے ہوتی ہے. اور حضرت رب محبوب نے کہا کہ جو دوسرے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کو اس کے بن مانگے حاجتیں پوری کرتا ہے. کوئی شک نہیں اس میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں دعا مقبول ہوتی ہے. اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب بھی یہ شخص اپنے بھائی کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرتا ہے تو یہ آمین کہتا ہے. یہ بہت بڑی قبلہ قاسم علی قاسمی صاحب ہمارے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعا جیسا ہتھیار عطا کیا کہ ہم اللہ سے اپنی ہر حاجت ضرورت کو جو ہے وہ مانگ سکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر بھی تمام امور کے اندر صحیح معنی کے اندر جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام داخلی اور خارجی مسائل جو ہیں وہ حل فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں اور اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ہمیں عافیت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور رزق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان